ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ اپنا پیارا سا گھونسلہ بنا کر ایک درخت کے اوپر رہتی تھی۔ اس کے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی انڈوں میں ہی موجود تھے۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد وہ ان کی پرورش کرنا چاہتی تھی، اور اس کام کے لیے وہ ہر وقت اپنے بچوں کے پاس بیٹھی رہتی تاکہ کوئی بھی دوسرا جانور یا پرندہ آ کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اسی طرح پھر دن گزرتے گئے۔ چڑیا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھونسلے کے پاس بیٹھی رہتی تھی کہ ایک دن اس کا یہ کام مکمل ہو گیا اور اس کے انڈوں میں سے اس کے بچے نکل آئے۔ پھر جب اس کے بچے انڈوں میں سے باہر آ گئے تو وہ ان کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ کہیں نہ جاتی، اور ان کا کھانا تلاش کرنے کے لیے وہ پہلے ہی اس نے بہت زیادہ کھانا تلاش کر کے رکھا ہوا تھا۔ چڑیا نے اپنے بچوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ کھانا جمع کر لیا تھا تاکہ اس کو دوبارہ اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑ کر کہیں جانا نہ پڑے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس رہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن دن بہ دن اس کا کھانا ختم ہوتا جا رہا تھا اور اس کے بچے کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں پورا دن لگا کر جاؤں گی اور اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ پھر ایسے ہی ہوا، جیسے ہی صبح ہوئی وہ نکل گئی اور کھانا تلاش کرنے لگی۔ بہت زیادہ گھومنے پھرنے کے بعد اس نے جب بہت زیادہ کھانا جمع کر لیا تو وہ واپس اپنے گھونسلے میں آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر اس کے بچے موجود نہ تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ جب وہ اڑ رہی تھی تو اس کی نظر ایک چیل پر پڑی، جو کہ پاس ہی ایک ٹہنی پر بیٹھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور اس نے میرے بچوں کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا۔ جب ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس چیل کے پاس گئی تو اس چیل نے کہا، ارے بھی جاؤ، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہارے بچوں کو نقصان پہنچاؤں؟ اور ہاں، اچھا مجھے یاد آیا، وہ بچے تمہارے ہیں۔ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک سانپ آیا تھا، میں نے ان کی جان بچائی اور ان کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ اب اگر تمہیں اپنے بچے چاہیے تو تم جاؤ جلدی سے اور میرے لیے کھانا تلاش کر کے لاؤ۔ ٹونی چڑیا نے جب اس کی بات سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر جب وہ چیل کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس نے چیل سے کہا کہ چیل، مجھے اب میرے بچے واپس کر دو، اب تو میں آ گئی ہوں، اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے سانپ سے میرے بچوں کی جان بچائی۔ لیکن چیل بہت زیادہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، ارے جاؤ، میں تو روزانہ تم سے کھانا کھاؤں گی، تم روزانہ میرے لیے کھانا تلاش کر کے لاؤ گی اور پھر مجھے دو گی، نہیں تو میں تمہارے بچوں کو نقصان پہنچاؤں گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے زندہ سلامت اس دنیا میں رہیں اور تم سے دوبارہ ملیں تو تمہیں میں جو کہتی ہوں وہ بات پوری کرنی ہوگی۔ جب ٹونی چڑیا نے یہ سب کچھ سنا تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، اس طرح سے میرے بچے تو محفوظ رہیں گے اور وہ سانپ دوبارہ ان تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ چیل کی وہ حفاظت میں ہے۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ چیل تو اسے بہت پہلے ہی ہڑپ کر چکی ہے۔ چیل نے اسے کہا کہ تمہیں روزانہ میرا ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا اور میرے لیے طرح طرح کے کھانے ڈھونڈ کر لانے ہوں گے۔ ٹونی چڑیا نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے کہا کہ میں تو اتنی چھوٹی ہوں، میں تم جیسی اتنی بڑی چیل کے لیے کہاں سے اتنا زیادہ کھانا تلاش کروں گی؟ میں تو بہت زیادہ تھک جایا کروں گی اور پھر میرے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں مجھے ملے گی۔ تو چیل بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں اپنے بچے بالکل پیارے نہیں ہیں، اسی لیے تو تم میرے سامنے ایسے نانا کر رہی ہو۔ ٹونی چڑیا نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ رضامند ہو گئی اور روزانہ چیل کے لیے طرح طرح کے کھانے ڈھونڈ کر لاتی اور بیچاری تھک ہار کر آ کر خود سو جاتی، خود کچھ بھی نہ کھاتی، خالی پیٹ ہی رہتی۔ بہت زیادہ دن ایسے ہی گزرتے گئے، وہ چیل کے لیے کھانا تلاش کر کے لاتی اور چیل کو دے دیتی۔ لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ آج میں چیل کو کہوں گی کہ مجھے میرے بچوں سے ملوا دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
جیسے ہی رات ہوئی تو وہ چیل کے لیے کھانا لے کر گئی تو اس نے کہا، چیل میری بات سنو، آج تم مجھے میرے بچوں کو ایک دفعہ دکھا دو، بے شک ان سے ملوانا مت، لیکن باہر سے ہی مجھے دکھا دو کہ میرے بچے صحیح سلامت ہیں۔ چیل بہت زیادہ ہوشیار تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کو شاید یقین ہو گیا ہے کہ اس کے بچے میں نے کھا لیے ہیں۔ وہ اس پر بھڑک پڑی، ارے جاؤ، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے اگر تم مجھے ایسے ہی تنگ کرو گی تو میں تمہارے بچوں کو کھا جاؤں گی اور پھر تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ چیل بہت زیادہ غصے میں تھی تو ٹونی چڑیا اس کی بات سن کر چلتی چلتی ندی کے کنارے جا پہنچی۔ وہاں جا کر وہ بہت افسردہ تھی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سارس آ گیا۔ سارس نے جب ٹونی چڑیا کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بولا، کیا ہوا تمہیں میری پیاری بہن؟ تو ٹونی چڑیا نے پہلے تو کچھ نہیں بتایا، پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کیسے کیسے ایک چیل نے اس کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو سارس نے اسے کہا کہ وہ چیل بہت بری ہے، بہت عرصہ پہلے وہ میرے بچوں کو بھی کھا گئی تھی اور اب اس نے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اب ہمیں اس سے بدلہ لینا ہوگا۔ وہ مجھے بھی ایسے دھوکے میں رکھتی رہی کہ میرے بچے اس کے پاس محفوظ ہیں اور مجھے کھانے کے لیے کہتی رہی، لیکن اب دیکھو تمہارے ساتھ اس نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ دھوکے باز ہے اور اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس دھوکے باز کو ضرور سزا دیں گے۔ ٹونی چڑیا نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ تو سارس نے اس کو کہا کہ ہم ایک پورا پلان بنائیں گے جس کے مطابق ہم کام کریں گے۔ ہم کنگ کوبرا کے پاس جائیں گے، اس کو ساری کہانی سنائیں گے اور اسے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو۔ تو ٹونی چڑیا کنگ کوبرا کا نام سن کر بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ وہ بہت خطرناک سانپ تھا جو کہ جانوروں اور پرندوں کو جنگل میں زندہ نہیں چھوڑتا تھا، اور تمام جانور اور پرندے اس سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن پھر ٹونی چڑیا صرف اپنے بچوں کے لیے مان گئی۔ پھر وہ چلتے چلتے کنگ کوبرا کے پاس پہنچے، کنگ کوبرا کو پوری کہانی سنائی تو پہلے تو وہ رضامند نہ ہوا، لیکن بعد میں کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے، اس گندے چیل کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے علاقے میں لوگوں پر اتنا ظلم کرنے کی؟ تم اس کو کسی طرح میرے پاس لے آؤ، ہم اس کو اس کی سزا ضرور دیں گے۔ پھر ٹونی چڑیا بنائے گئے پلان کے مطابق سارس کے کہنے پر چیل کے پاس پہنچی۔ جب چیل کے پاس پہنچی تو ٹونی چڑیا نے کہا، اے چیل، آج تمہارا کھانا بہت دور موجود ہے، وہ اتنا بھاری تھا کہ میں اسے اٹھا کر نہیں لا سکی، لیکن میں اس کھانے تک تمہیں پہنچا سکتی ہوں۔ چیل بہت لالچی تھی، وہ جلدی جلدی اس کی بات سنتے ہی اس کے ساتھ ہو لی، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر کنگ کوبرا کا گھر تھا تو وہاں پر سارس موجود تھا۔ جب چیل نے سارس کو دیکھا تو اس نے کہا، لگتا ہے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ تو سارس کہنے لگا، ہاں تم بہت دھوکے باز ہو، تم نے بہت پہلے میرے بچوں کو بھی مارا تھا، اب ٹونی چڑیا کے بچوں کو تم نے مارا ہے، اب اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور پیچھے سے ہی کنگ کوبرا آیا، اس نے چیل کو ڈھسا، چیل وہیں مر گئی اور کنگ کوبرا اسے اٹھا کر آج کا اپنا کھانا لے کر چل دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے اور کسی کی اولاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل JF اردو سٹوریز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔